سورہ نساء آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن، اس شخص کو، القا الیکم السلام، جو تم پر سلام ڈالے، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی اس سے پہلے تھے، فمن اللہ علیکم، سو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، مت کہو، لمن، اس شخص کو، القا الیکم السلام، جو تم پر سلام عرض کرے، سلام پیش کرے، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم، تم بھی ایسے ہی تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سابقہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی دو آیتوں کے اندر ایمان والوں کے جان کے تحفظ کا حکم ذکر فرمایا تھا کہ ایک مومن کی جان بہت قیمتی ہے، لہذا بہت ہی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اس معاملے میں، اور کسی مومن کو دوسرا مومن جو ہے وہ یوں نقصان نہ پہنچائے، خوب احتیاط برتے۔ البتہ اگر خطا، غلطی سے، ظن میں غلطی ہو گئی، ارادے میں غلطی ہوئی، یا فعل میں غلطی ہو گئی اور کوئی مومن اس کا شکار ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے وہ پچھلی دو آیتوں میں ذکر ہوا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ دیت 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اور وہ 2 سال کے اونٹ 20 ہوں، 2-3 سال کے ہوں، 20 3 سال کے ہوں، اور 20 4 سال کے، یوں اس تناسب کے ساتھ 100 اونٹ وہ دیت کے طور پہ ادا کرے گا، اور کفارہ ایک گردن کو آزاد کرنا پیچھے مذکور ہوا۔ اگر غلام موجود نہیں ہے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اب کون مومن ہے، کون منافق ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی مومن ہے، یہ کافر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اندر کے حالات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
یہ چھوٹا سا ایک لوتھڑا دیا ہے کہ یہ اندر کی حقیقتیں باہر لے کر کے آتا ہے اور یہی بتلاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اندر کے ترجمان جو ہے یہ زبان ہی ہے۔ اندر کوئی آدمی کسی کا نہ دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اندر کا معاملہ وہ اس بندے اور رب کے درمیان ہے، باقی جو ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ رکھیں گے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی زبان کے اوپر ہی اعتماد کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں بھی کہ مومن کون ہے تاکہ اس کے مال کا، اس کی جان کا تحفظ کیا جائے، خوب احتیاط کی جائے، تو اس ضمن میں کیا حکم ہے وہ یہاں ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا اے ایمان والو جب تم سفر کرو نا اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کا راستہ ہو، اللہ کے راستے میں سفر میں تم ہو، تو پھر فتبینوا، خوب تحقیق کیا کرو، اور اس شخص کو کہ جو یہ کہے نا السلام علیکم، تم پر سلام ڈال دے، یعنی شاعر اسلام میں سے کسی ایسی علامت اس سے ظاہر ہو جائے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، تو ایسے آدمی کو یہ مت کہہ دیا کرو کہ تو مومن نہیں ہے، کہ تو مومن نہیں، یعنی اسلام کا معاملہ یہ ظاہر سے ہی ہوگا۔ اسلامی احکامات کے نافذ ہونے کے لیے بس صرف زبان سے جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لے گا اس کے اوپر احکام اسلام جاری ہو جائیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ابتدائی جو دور ہے وہ آزمائشوں کا تھا، امتحانات تھے، بڑے سخت حالات ہوئے، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اس وقت بہت سارے مارکے ہوتے تھے، جنگیں لڑی جاتی تھی۔ اب ان جنگوں کے اندر بعض واقعات ایسے پیش آگئے کہ جن واقعات کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا۔ چنانچہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تھے تو ابو جہل، یہ مکہ میں ابو جہل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اسلام کا بڑا سخت جانی دشمن تھا، ابو جہل اور اس کا دوسرا بھائی حارث بن ہشام اور ایک تیسرا مادرزاد ان کا بھائی تھا، عیاش اس کا نام تھا۔ تو عیاش کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی کہ وہ اسلام قبول کر کے مدینہ آ گیا۔ حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ وہ جب مدینہ آگے تو پیچھے جو ہے نا ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال شروع کر دی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، کچھ بھی اس طرح کے کام نہیں کرتی تھی، اور ان دونوں بھائیوں کو ابو جہل جس کا نام عمر ابن ہشام تھا اور دوسرا جو بھائی تھا حارث بن ہشام، ان دونوں کو بلا کر کے کہا کہ جب تک عیاش نہیں آئے گا تب تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی جو ہے وہ مکہ سے روانہ ہوئے، تو چونکہ عیاش تو مدینہ چلے گئے تھے تو وہاں گئے اور جا کر کے عیاش کے پاؤں پڑے کہ تیری والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے لہذا تم واپس پلٹو۔ چنانچہ عیاش نے ہتھیار ڈال دیے اور واپس ان کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور پھر واپس ہو کر کے والدہ کے قدموں میں جب پہنچے تو والدہ نے کہا کہ میں تب تک کھاؤں پیوں گی نہیں کہ جب تک کہ تو دوبارہ یہ دین اختیار نہیں کرے۔ حضرت عیاش جو ہے وہ بڑے مجبور ہو گئے، لیکن اس مجبوری کے عالم میں شریعت جو ہے ایک مسلمان کو یہ حق دیتی ہے کہ چلو ظاہر زبان سے یہ کلمہ کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، البتہ دل میں ایمان ہو، اطمینان ہو، اور اوپر سے کلمہ کفر اگر پڑھ بھی لے تو اس کی رخصت شریعت میں موجود ہے، اور قرآن کی نص میں اس کی صراحت موجود ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ زبان سے کلمہ کفر۔ تو انہوں نے یہی کام کیا، کلمہ کفر پڑھ لیا۔ تو وہاں کا ایک باشندہ تھا زید ابن حارث، اس نے تانا مارا کہ اگر اسلام گمراہی والا مذہب تھا تو پہلے گمراہ ہو چکا تھا، اور اگر اسلام ٹھیک مذہب تھا تو واپس کیوں آ گیا، تیرا واپس آنا اس مذہب کی طرف یہ ٹھیک نہیں۔ ان کو غصہ چڑھا۔ خیر یہی وہی عیاش ہیں کہ بخاری شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہائی کے لیے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، یا اللہ اس کو رہائی عطا فرما، عیاش ابن ربیعہ۔
چنانچہ جب یہ رہا ہو کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ میں رہتے ہوئے نا پھر وہ زید ابن حارث جس نے تانا مارا تھا وہ بھی مسلمان ہو کر کے واپس مدینہ آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک اور واقعہ جو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہم پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا۔ وہ گئے اور جا کر کے مارکا میں لڑے تو ایک جگہ پر چند لوگ موجود تھے، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں لشکر کشی شروع کی تو سارے لوگ بھاگ گئے۔ ایک چرواہا وہاں اپنی بکریوں سمیت اوپر بکریاں چراتا رہا۔ جو مسلمانوں کا سامنا ہوا نا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جملہ جب اس نے کہا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، کہا یہ ایسے ہی اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے، ایسے ہی اوپر اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا۔ اپنی بکریاں بچانے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ چنانچہ جب گردن اڑا دی، واپس جب مدینہ وہ بکریاں اور ساز و سامان لے کر کے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دریافت، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بڑے سخت نالاں ہوئے، سخت ناراض ہوئے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر کے دل میں نہیں جان کر کے دیکھا کہ اس نے اندر سے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ما تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاء یوم القیامہ، جب یہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آخرت میں آئے گا تو کیا کرے گا، اس وقت تو کیا کرے گا۔ بہرحال چونکہ یہ نادانی میں ہوا تھا اس لیے فہمائش پر اور صرف زبانی سرزنش کے اوپر ہی اکتفا کیا گیا، باقی احکام لاگو نہیں کی۔ اس ساری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ حاصل یہ ہے کہ ظاہر پر حکم لگے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلا شققت عن قلبہ من قلبہ، کیا اس کا دل نہیں پھاڑ کر کے دیکھا؟ اگر آپ کسی کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا سینہ چاہ کر کے اندر سے دل نکال لیں، دل میں نظر آ جائے گا دل سے پڑھا ہے، دل میں نظر آئے گا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے۔ تو مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنے کا یہ تھا کہ اگر دل پھاڑ کر کے اندر بھی دیکھتے تو تمہیں کیا نظر آ جاتا کہ تم کہہ رہے اوپر اوپر سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھتا؟ دل سے پڑھتا، دل سے تو پڑھ ہی نہیں سکتا نا بندہ، پڑھے گا تو کہاں سے؟ زبان سے ادا کرے گا۔ لہذا اسلامی احکامات کے نافذ ہونے کے لیے صرف زبان سے ہی یہ کلمہ جاری کیا جائے گا، باقی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ البتہ اس میں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ مطلب کیا کہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا آپ نے اس کی گردن مار دی، اگر اس نے اوپر اوپر سے پڑھا اوپر اوپر سے، تو اگر وہ کافر ہی تھا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا تو آپ نے تلوار روک لی تو آپ کے ہاتھ سے کافر ہی تو بچ جائے گا۔ یہ تو بنسبت اس سے آسان اور اسہل ہے کہ آپ اس نے پڑھا ہو اندر سے آپ نے اوپر اوپر سمجھ کر کے ایک مومن کی گردن اڑا دی ہو، یہ تو کام اس سے بہتر ہے کہ کافر آپ کی تلوار سے چھوٹ گیا بنسبت اس کے کہ ایک مومن آپ کی تلوار کے نیچے آ گیا۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ یاد دلایا گیا دیکھو تم بھی تو ایسے ہی تھے، تمہاری بھی تو حالت ایسی ہی تھی کہ جب تم مکہ میں ہوتے تھے تو دیگر کفار کے خدشے سے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تم کو توفیق دی، تم ادھر آئے اور اب تمہارا اسلام ظاہر ہوا باہر ہوا۔
اور دوسری بات یہ کہ تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم نے بھی تو زبان سے جب اقرار کیا تو تمہاری بھی تو زبان پہ ہی اعتماد کیا گیا نا، تمہارا بھی دل کھول کے دیکھا ہے کسی نے کیا؟ تمہاری بھی تو یہی حالت تھی کہ تم نے بھی جب کلمہ پڑھا تو تمہارے کلمہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ہی کو اعتماد کرتے ہوئے تمہارے ایمان اور اسلام کو تسلیم کیا گیا، لہذا یہ بات مت کرو، آئندہ کے لیے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس آیت میں یہی حکم ارشاد فرمایا گیا، فرمایا ایمان والو جب تم سفر میں ہو نا اللہ کے راستے میں، چونکہ سفر میں اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، جہاں بندہ رہ رہا ہوتا ہے اڑوس پڑوس محلے داری ہوتی ہے تو ہر ایک آدمی کو جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ فتبینوا تو خوب تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا مت کہو لمن القى الیکم السلام جو تم پر سلام پیش کرے۔ سلام یہاں یا تو اصطلاحی معنی میں ہے یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ اس کو اس طرح لیں کہ یہ ایک پاس ورڈ تھا اس وقت کا، کہ مسلمان جب کسی کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ میں بھی مسلمان ہوں تو یہ جملہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، گویا یہ پہچان کا ایک ذریعہ تھا۔ خاص خاص جو فوجی چھاونیاں ہوتی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کلمہ ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو پاس کر کے پھر وہ آدمی آگے جگہ پہ چلا جاتا ہے، کہ وہ خصوصی ایک کلمہ ہوتا ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہی باشندہ ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے باہم جو اس وقت پاس ورڈ تھا وہ یہی ہوا کرتا تھا السلام علیکم، لہذا اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو مت کہو، کیا مت کہو؟ لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، یہ جملہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، چونکہ بظاہر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا وہ پورا ریوڑ لے کر کے آگے تھے مال غنیمت کے طور پر، تو وہ پھر آپ علیہ السلام نے وہ سارا کا سارا ریوڑ جو ہے واپس اس کے خاندان والوں کو پہنچایا، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم یہ مال کی خاطر اتنا بڑا احتیاط کو آپ نے چھوڑ دیا، احتیاط کرنی چاہیے تھی، تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت غنیمتیں ہیں، اور بعد میں مسلمانوں کو بہت ساری غنیمتیں ملی۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی ایسے ہی تھے اس سے پہلے، یعنی تمہاری حالت بھی ایسی تھی، اپنے کلمے کو چھپا رکھا تھا، جب کوئی مسلمان سامنے آتے تھے یا مسلمانوں کا ایک جماعت آ جاتی تھی سامنے تو تم بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم ایمان لائے، تو تمہاری بات مان لی جاتی تھی، لہذا تم بھی دوسروں کی بات مان لیا کرو۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، بس تم تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو آدمی اہل قبلہ ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یہ آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، آپ اس کے اندرونی حالات سے واقف ہونے کے کوئی آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہے کہ اندر سے پڑھے گا تو اندر سے آواز نہیں آ سکتی، پڑھے گا زبان سے تو آپ۔ ہاں اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر ناجائز ہے، کلمہ گو کی تکفیر ناجائز ہے، کہ جو کلمہ پڑھتا ہو اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، مطلب کیا؟ یعنی اسلام کی علامتیں اور اسلام کی جو بڑے بڑے شعائر ہیں ان میں سے کسی چیز کے اوپر وہ کاربند ہے جس سے پتہ چل رہا ہے یہ آدمی کیا ہے، مسلمان ہے، تو بس اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے علامت اسلام کی بھی آ رہی ہو نظر اور علامت کفر کے اوپر بھی وہ جمع ہوا ہو، پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ نماز تو پڑھتا ہے اور اذان بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بت کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا وہ قائل نہیں ہے، غلط نظریہ۔ تو گویا کفریہ جو یقینی کفریہ جو چیزیں ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی چیز اپنا لے گا تو پھر اس کے اسلام کی سلامت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فتبینوا، خوب تحقیق کر لو۔ اگر تو صرف اسلام کی علامتیں ظاہر ہیں، کفر کی علامت کوئی بھی نہیں نظر آئی تو ہم کہیں گے یہ آدمی مومن ہے، دل نہیں پھاڑیں گے، لیکن اگر اس سے کوئی کفر کی بھی علامت سامنے آ رہی ہے تو پھر کافر کا فتویٰ لگ جائے گا، کیونکہ اس سے اگر زنار پہن رہا ہے، صلیب لٹکا رہا ہے، تو یہ وہ علامتیں ہیں جو کفار کی خصوصی علامتیں سمجھی جاتی ہیں، لہذا اس طرح کی کوئی علامت اگر اس میں موجود ہے تو اس کے اوپر کافر کا کہا جا سکتا ہے، لیکن جو صرف اسلام کو ظاہر کرنے والا ہو
کلمہ اسلام کا علامت اسلام کی ظاہر ہو اور اس کے خلاف کوئی کفریہ اس سے کوئی چیز سرزد نہ ہو رہی ہو، ایسے آدمی کو مومن ہی سمجھا جائے گا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس کو سارا کچھ علم ہے۔ جو کہا اللہ تبارک و تعالی سمجھتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك